کسی لڑکی کے ساتھ ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو تو وہ اوپن اپ نہیں ہو سکتی. ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو اتنا دبا کے رکھا جاتا ہے اور ان کے دماغ میں بھی ہوتا ہے کہ سائکیٹرسٹ کے پاس بھی جاؤ تو پہلے سے پیرنٹس جو ہے ان کے دماغ میں باتیں بٹھا کے رکھتے ہیں کہ کیا بولو اور کیا نہ بولو. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ چاہے وہ گروپ اسٹڈی ہو چاہے وہ پلے ڈیٹ ہو, آپ کا میل فرینڈ آ گئے اور وہ کمرے میں بند ہے, یا فیمیل فرینڈ آ گئی کمرے میں بند ہے, جو وہ کر رہے ہیں کر لیں, ہمیں ماں باپ کو نہیں پتا, وہ سمجھتے ہیں کہ اپوزٹ سیکس ہے کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن وہیں سارا کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے, وہیں سارا ایکسپیریمنٹیشن. میری انگلش اس زمانے میں لٹریچر اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ تم کبھی بھی ڈاکٹر نہیں بن سکو گے, اور وہ بات آج تک میرے اندر بیٹھی ہوئی ہے. ہم لوگ تو کو ایجوکیشن میں نہیں پڑھے ہوئے تھے. بالکل دیوار تھی فیصل, دیوار تھی, ہاں دیوار ہوتی تھی لمبی سی, کبھی کبھار چٹھی آ جاتی تھی وہاں سے یا ہم بھیج دیتے تھے. نہیں وہ بھی تو دیکھو نا, ایک تو جن ہو گیا, ایک اثر, نظر, حسد, جادو یہ میٹر کرتے, جادو سے بھی دماغ پھرتا ہے. یہ ٹیچروں سے دوستی کر کے کیا کرو گے, کوئی یاد رہے گی تمہیں, کوئی تمہیں یاد رکھیں گی. لڑکوں سے دوستی کرو, ان سے بڑھو گی. تم کیا پڑھائی ہر وقت کرتے تھے. اینڈ دین آئی ریئلائز کہ یس پڑھائی ایک اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ انسانی رشتے. السلام علیکم, وہ باتیں تیری چینل سے نوید فاروقی کا آداب. میں آج اپنے پوڈ کاسٹ سیریز جین ایکس ٹو جین زی کے سلسلے میں حاضر ہوں ود این اندر گیسٹ, اور یہ گیسٹ بڑے میرے لیے معزز ہیں اور بڑے یہ ٹیلنٹڈ ہیں. یہ اپنا تعارف خود آپ ہیں. ابھی ایز وی ٹاک یہ ان کے بارے میں بات بھی ہوگی, ان کے تعارف بھی ہوگا, اور ان سے ہم بہت کچھ سیکھنے والے ہیں. آج ملیے ڈاکٹر فیصل ممسا جو کہ ایک سائیکیٹرسٹ ہیں. ہم یہ بھی سیکھیں گے آج سائیکیٹرسٹ ہوتا کیا ہے. ڈاکٹر فیصل آداب. اینڈ نوید, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. وہ باتیں تیری آپ کی جو سیریز ہیں, اینڈ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ جو آپ کر رہے ہیں. آپ کے گیسٹ کے کچھ میں نے کلپس دیکھے ہیں. سیمس ٹو بی اے ویری انٹرسٹنگ سیریز دیٹ یو آر ڈوئنگ. اینڈ میں نوید کی بہت اسپیشلی عزت کرتا ہوں کیونکہ ہم آج سے ایک دوسرے کو نہیں جانتے. ہم جانتے ہیں تقریباً بچپن میں کلاس 6-7 کی ایج سے. اینڈ میں سینئر تھا تھوڑا, نوید مجھ سے جونیئر تھے, ایک سال سینئر تھا. بٹ اس زمانے میں دوستی رہتی تھی, اور کوئنسیڈنٹلی آج بھی ہم ان ٹچ ہیں. بہت خوبصورتی ہے اس چیز میں. اور میں فیصل کا بتاؤں, فیصل نے میرا ذکر کیا, مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے, ہم سے ایک کلاس سینئر ہوتا تھا یہ, اور پڑھاکو تو یہ تھے ہی بہت زیادہ. تو آئی یوز ٹو لک اپ ٹو ہم ایز آبویسلی ایز اے سینئر. اینڈ دین پھر وہ ہم آدم جی میں گئے, آدم جی سائنس کالج تھا, وہاں پر بھی یہ جو ہم سے ایک سال سینئر تھے. تو یہ بڑے اس زمانے میں اسٹائلش ان کا ہیئر کٹ ہوتا تھا. آئی تھنک وہ نئی ٹاپ گن بھی آئی ہوئی تھی, کرو کٹ بھی تھا, آپ کو یاد ہوگا. تو وہ, اور اینڈ دین اس وقت تو ہماری یہی مطلب ہماری زندگیوں میں یہی چیز ہوتی تھی. ایکسیس کے کچھ ٹاپ آف دی پاپس کے گانے سن لیے, کچھ انڈین گانے بھی سن لیے. انڈین تو بالکل ہماری زندگی تھی. ہاں, کچھ اس زمانے میں غزلیں سننا بھی کامن تھا. اور غزلیں, نوید جو ہے وہ شعر و شاعری میں بہت کام کرتے ہیں. نوید جو ہے وہ لٹریچر, اردو لٹریچر میں جو ہے انہوں نے بہت کام کیا ہے. یہ شاید اپنی باتیں بتاتے نہیں ہیں آپ لوگوں کو, لیکن ہی از اے ویری انٹرسٹنگ پرسن. مائی گاڈ فیصل, وہ جو کہتے ہیں نا گڑھے مردے نکال رہا, اس پہ مجھے ایک بات یاد آئی فیصل. ابھی پچھلے دنوں آئی گاٹ ان ٹچ وتھ سم آدم جی فرینڈس, اور ان کے ساتھ ہماری بات ہو رہی تھی. تو آئی واز لوکنگ فار, اور ایکچولی ڈگنگ فار college magazines. تو some boy, apparently which I had not seen for past 30 years, college magazine کے شیئر کیے. اس نے پوری اس نے اس کو ڈیجیٹل بنا لیا تھا, تو اس نے وہ شیئر کیے. تو میرے آرٹیکلس تھے اس میں جو چھپے ہوئے, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی وہ دیکھ کر. اور آئی واز اے اردو ایڈیٹر ان بوتھ ایئرس, 1987 اور 88 بوتھ میں. تو وہ میں نے دیکھا, مجھے احساس ہوا یار اس زمانے میں اردو واقعی میں اچھی ہوتی تھی, تو لکھ بھی لیتے تھے, مزہ بھی آتا تھا, اور لوگ پڑھ بھی لیتے تھے. اور کچھ چیزیں اردو میں اس طرح ایکسپریس کی جاتی تھی جو شاید جو آج جو اردو یوز ہو رہی ہے اور اس زمانے کی جو اردو تھی
ٹائم اور تھا. بالکل ٹائم اور تھا. گھر کے اندر بھی ہمیں انسٹیٹیوشن ملتا تھا. حالانکہ ہم لوگ کیتھلک اسکول میں کانوینٹ اسکول میں پڑھے ہوئے اور وہاں پر میرے خیال سے اردو نہیں بولی جاتی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اردو کلاس میں بھی وہ آ کے کہتی تھیں گڈ مارننگ بوائز, اور پھر بات شروع ہوتی تھی. سلام دعا نہیں ہوتی. ہاں, سلام دعا جو ہے بالکل نہیں ہوتی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ آئی تھنک اٹ واز کلاس 6, ون آف دا ٹیچرس شی یوز ٹو فائن آئی تھنک 1 روپی ٹو بوائے اف اگر میں نے کوئی بات اردو میں بول دی ہے. اچھا, یہ ہمارے ٹیچرس تو ایسے تھے جیسے کہ کوئی آرمی کے جنات ہوں واقعی میں. ایک نے تو میں نے کام صحیح نہیں کیا تو ایک نے مجھے کہا کہ تم تو کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکو گے. یہ بہت بڑا ایک صدمہ بھی ہے اور المیہ بھی ہے فیصل, کیونکہ یہ بچے کی یا کسی بھی انڈیویجول کی زندگی کو ڈیمیج کر سکتی ہے. بالکل, ایبسلیوٹلی. اور یہ اس بات نے آپ کو کتنا ہرٹ کیا ہوگا. اوہ ٹریمینڈسلی. مجھے میرے کانفیڈنس کو شیک کیا. اینڈ آئی واز ان کلاس 7, سو واٹ 13 year old. ہاں ہارڈلی. ہاں یہ آپ کی کلاس 7 جو 4th 5th فلور پہ ہوتی تھی. 4th 5th فلور پہ ہوتی تھی. وہاں ہمیں وہ انگلش پڑھانے آتی تھی. اوکے. اور میری انگلش اس زمانے میں لٹریچر اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ تم کبھی بھی ڈاکٹر نہیں بن سکو گے, اور وہ بات آج تک میرے اندر بیٹھی ہوئی ہے. اللہ خیر کرے. بٹ ٹیچرس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمارے آئی فیل کہ ہم لوگ فیصل بہت ہی ٹائٹ اور مشکل اور ڈپرائیوڈ زمانے میں ہم پڑھے. اینڈ میں تھوڑا سا معاشرے کا بھی کہوں گا کہ وہ زمانہ مارشل لاء کا تھا. بالکل. اس میں ٹی وی پہ بھی خواتین جو ہے سر پر سے دوپٹہ لے کے آیا کرتی تھیں. اردو ڈرامے میں اگر وہ سوئی بھی ہوں تو ان کے سر پر دوپٹہ ہوا کرتا تھا. اس پہ میں آپ کو ایک بڑی فنی بات بتاؤں گا کہ ہوا یہ کہ اس زمانے میں سب کو آرڈرز آ گئے کہ پی ٹی وی میں جو آئیں گے لوگ وہ سر پہ دوپٹہ جیسے آپ نے کہا لے کر آئیں گے. تو فریدہ خانم کی تھی اس دن پروگرام کچھ, تو ان کے پروڈیوسر نے ان سے بات کر رہے تھے تو ان سے کہا جی جو آرمی کے پرسنل تھے کہ جی ان کو لانا ہے, تو انہوں نے کہا جی سر پہ دوپٹہ. تو انہوں نے کہا وہ تو دھڑ پہ دوپٹہ نہیں رکھتی تو سر پہ کیا رکھیں گی. تو this must have been a very much it was a very closed and suffocating environment جس ٹائم پہ ہم بڑے ہو رہے تھے, کیونکہ باہر کا ایکسپوجر نہیں تھا. اور لٹرلی آج اگر دیکھیں تو ہم بہت پیچھے تھے ایکسیپٹنگ کے یہ کہ مجھے یاد ہے مائیکل جیکسن اینڈ میڈانا یہ جب آئے تھے تو ان کے گانے ہمیں کہیں سے مل جاتے تھے, ریڈیو پہ سن لیتے تھے, یا وہ وی سی آر پہ جو ہے وہ VHS ہاں وہ لگا کے ہم دیکھ لیتے تھے. اس کے علاوہ کوئی ایکسپوجر ہمارے زمانے میں جو آج ایکسپوجر ہے جین زی کا وہ اس زمانے میں بالکل نہیں ہے. فیصل یہ ابھی آپ کا تو تعارف رہتا ہے, ہم اس پہ جائیں گے, لیکن اس سے پہلے آپ نے کیونکہ ذکر کیا جین زی کا, مجھے یہ پوچھنا فیصل ہاؤ ڈو یو ریلیٹ اف یو گو بیک ٹو دا ٹائمز دیٹ وی ور گروئنگ اپ, جو جن ٹائمز آپ ذکر کر رہے ہو اور دا ٹائمز دیٹ دے آر ناؤ, and then how you manage to cope up with the technology and the paradigm shift and everything else, and how do you see it? Because what I feel, and correct me if I'm wrong, ہمارے پیرنٹس اس کے مقابلے میں بہت زیادہ سلو پیسڈ بھی تھے اور وہ they were not ready to change. Is that so? And we are. And fathers particularly وہ بچوں سے ایک ڈسٹینس رکھا کرتے تھے. ان کا ایک روب ہوتا تھا گھر میں, اور وہ بچوں کے دوست نہیں ہوتے تھے. اور جب کہ آج جو ہے وہ کافی حد تک ہماری سوسائٹی چینج ہو گئی ہے, اور یہ ینگ فادرز جو ہمارے ایج گروپ کے ہیں وہ بچوں سے دوستی کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے. دوسرا یہ ایک چیز کہ ہمارے زمانے میں اب بھی ہوتا ہے یہ, لیکن ہمارے زمانے میں بچوں کی ڈیسٹنی قسمت پیرنٹس لکھا کرتے تھے کہ یا تو ڈاکٹر بنو گے یا انجینئر بنو گے یا پائلٹ بنو گے. تو آپ کو بھی جو ڈاکٹر بنے آپ؟ میں تو 8 سال کا تھا. And I was 8 year old and I come from a family of doctors. Your father was a doctor also? Yeah, father was doctor, sisters are doctor. So mother wasn't? Mother wasn't a doctor. تو مجھے کہہ دیا گیا تھا, مجھے انفیکٹ آئی ریمبر کہ میری بڑی بہن نے مجھے I was 8 year old مجھ سے ایسے ہی پیار پہ پوچھا کہ بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے. تو I used to draw a lot. تو میں نے ایسے ہی spontaneously کہا artist. We'll come to your paintings as well. Okay. I spontaneously said artist. تو ابا سے ایک چانٹا پڑا تھا. واو. کہ تم ایک ہی بیٹے ہو ہماری فیملی کے, تم کو ڈاکٹر بننا ہے. اور اس دن سے, اور مجھے اس دن کہہ دیا گیا کہ اپنے کلر پینسلز اور پینٹس کو الگ رکھو اور پڑھائی پہ
توجہ دو. Must have been tough. So you didn't have a choice. If you No, had no. a choice, If I had a choice, میں artist? yeah, Okay. اور آرکیٹیکچر. Okay. بٹ ناؤ ایز آئی لک بیک یہ چیز تو ہے کہ پیرنٹس نے تقدیر لکھ دی, لیکن شاید اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے بچے بڑا آدمی بنے آگے جا کے, اور وہ بڑا آدمی کا کانسیپٹ یہ ہوتا تھا کہ کوئی پروفیشنل ہو جو پروفیشنلی انوالوڈ ہے, وہ بڑا آدمی ہے, فورسز میں جاؤ یا تو انجینئر بنو. اور ناؤ ایز آئی لک بیک کہ اگر میں یہ کہوں کہ آرٹسٹ, تو میں نے پوسٹ گریجویشن کرنے کے بعد پینٹنگ پھر سے اسٹارٹ کی, بٹ آئی ایم گلیڈ دیٹ آئی ایم اے ڈاکٹر. Okay. I am very passionate about psychiatry. That's great. We'll come to psychiatry because this is such an interesting thing and I want my audience to know all about it today. اسے پہلے فیصل, اس زمانے میں کچھ یاد ہے آپ کو اندازاً کتنے فون نمبر زبانی یاد تھے آپ؟ Innumerable. اور آج آپ کو اپنے علاوہ کسی کا نمبر نہیں یاد ہوگا؟ کبھی کبھار تو اپنا نمبر یاد کرنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ منہ سے کہیں اور کا کسی اور کا نمبر جو ہے وہ نہیں نکل جائے. تو اب تو یاد نہیں رہتے, اور نہیں اب ضرورت نہیں رہی ہے. ہاں, لیکن اب پہلے یار فیصل ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ جی فلانے دن 4 بجے وہاں پر ملنا ہے طارق روڈ پہ فار ایگزامپل, اور مل لیا جاتا تھا. ہاں, آج ہمارے پاس سیل فون, ڈائریکشنز, یہ وہ کوآرڈینیشن کتنا کچھ ہوتا ہے, پھر بھی آگے ہو جاتی ہیں چیزیں. لیکن اس زمانے میں وداؤٹ اینی تھنگ we would keep up with things. Friendships were very important to us. ہمارے کچھ کور فرینڈز ہوتے تھے جن کے ساتھ ہم شروع سے اٹھنا بیٹھنا تھا, and we would go out with them. سی ویو چلے گئے, کلفٹن بیچ ہوتا تھا, طارق روڈ پہ سلور اسپون ایک جگہ ہوتی تھی, وہاں مجیب ہوتی تھی, وہاں ہم جا کے برگر اور یہ سب چیزیں کھایا کرتے تھے. سو اس وقت زبانی کمیونیکیشن ہوتی تھی, سم تھنگ جو آج میں تھوڑا سا آکورڈ فیل کرتا ہوں ہمارے جنریشن سے آج کے جنریشن میں, کہ آج جو ہے وہ ساری کمیونیکیشن واٹس ایپ پہ ہو رہی ہوتی ہے. نہ صرف واٹس ایپ پہ ہو رہی ہے فیصل, تم یہ دیکھو کہ ایسا لگتا ہے شارٹ ہینڈ میں ہو رہی ہے. Sometimes my children write something and I am like, I'm googling it کہ what did that mean, because مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں پوچھوں کہ کیا مطلب ہے اس کا. For example, get to know each other or something, you know, getting there in a bed or anything. Everything is abbreviated. اور وہ میرے خیال میں رومانس بھی ایبریویٹڈ ہو گیا ہے, یا یہ کہ وی آر ناٹ رومانٹک اینی مور. ٹھیک ہے, آئی نو نوید, اینڈ نوید میں بہت اس کی عزت کرتا ہوں. آئی نو دیٹ میری نظروں میں اور میری زندگی میں ون آف دا موسٹ رومانٹک پیپل ہو ہیو بین دیر, ان میں نوید کا نام آئے گا. یار اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو رومانس سیکھا وہ اولڈ انڈین فلم سے یا انگلش فلموں سے, ناول سے, کتابوں سے, اس سے ہم نے سیکھا تھا. وہ بڑا کتابی اور روحانی قسم کی وہ ہوتی تھی, خوابی قسم کا وہ رومانس ہوتا تھا, جس میں ہم جس کو کہتے ہیں نا, نہ ملنے میں بھی بڑا ناسٹالجیا سمجھتے تھے, اور ملنے تو پھر کیا ہی بات ہوتی تھی, اور ملنا بھی ایسا ہوتا تھا کہ ادھر سے دیکھ لیا, بس دیکھ لیا. ہمارے زمانے میں محبت دیکھ کے ہو جاتی تھی بس, ٹھیک ہے, اور دیکھ کے ہی ہم ڈیسائڈ کر لیتے تھے ہمیں اس سے شادی کرنی ہے. بالکل, اور اسی پہ پوری زندگی گزر بھی جاتی تھی. بٹ ایک دوسرے سے ہم باتیں کرتے تھے. آج جو چیز میں دیکھتا ہوں وہ یہ کہ اگر ایک کپل بیڈ پہ بیٹھا ہوا ہوگا تو ٹی وی چل رہا ہوگا, ہسبینڈ از اپنے میلز چیک کر رہے ہوں گے, واٹس ایپ کر رہے ہوں گے, یوزلی وائف تنگ آ جاتی ہے کہ یہ آدمی تو اٹینشن نہیں دیتا مجھے, تو وہ بھی ایونچولی جو ہے وہ ان چیزوں میں بچے. ہاں, اینڈ یو نو اٹس اے اسٹرینج تھنگ کہ میں ریسٹورینٹ جاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ ایک فیملی آئی ہوئی ہے, وہاں بچے اپنے سیل فون یوز کر رہے ہیں. یار اسی اس سے آپ کو حیرانگی کی بات ہے, مجھے حیرانگی ہو رہی ہے, بلکہ جو آپ نے ذکر کیا باتیں نہیں ہوتی. میرے چینل کا نام ہی ہے وہ باتیں تیری, اور اچھا کانسیپٹ یہ ہے بیسکلی کہ اس پہ میں کہتا ہوں بلکہ ہم دوستوں کی باتیں کریں گے, یاروں کی باتیں کریں گے, دلداروں کی باتیں کریں گے, کتابوں کی باتیں کریں گے, بہاروں کی باتیں کریں گے, گلوں کی باتیں کریں گے, شاہکاروں کی باتیں کریں گے, اداکاروں کی باتیں کریں گے, پیاروں کی باتیں کریں گے, سب کی باتیں کریں گے. اور یہی باتیں جو ہے نا فیصل اتنی قیمتی ہوتی ہیں, یہ باتیں رہ جاتی ہیں, یہ باتیں یادیں بن کے رہ جاتی ہیں, یہ باتیں یادیں بن کے رہ جاتی ہیں, اور باہر دماغ میں رہ جاتی ہے کہ ہم نے ان کو
اس اوکیزن پہ یہ کہا تھا. بالکل یہ چیزیں دماغ میں رہ جاتی ہیں. سو ایز آئی واز سیئنگ کہ ہم وی آر ناٹ بنچ آف رومانٹک پیپل اینی مور. دیٹس انفارچونیٹ. بٹ ڈو یو تھنک آر چلڈرن اور جو جنریشن زی جو کہ 13 سے لے کے 25 سال تک کے لوگ ہیں, اف یو کمپیئر آر ٹائمس 13 سے 25 ہمارا اور 13 سے 25 ان کا, آر دے ڈوئنگ ویل اور دے ہیو ڈن بیٹر دین اس؟ ون تھنگ از فار شیور کہ ان کو آزادی زیادہ ہے. اوکے ٹھیک ہے, اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کی آزادی ان پہ ہے. ہاؤ ایور میں ایک کامنلی یہ کہتا ہوں کہ جی ڈسٹرکٹ ایسٹ سے سب کے سب موو ہو کے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں تو آ گئے, یعنی ڈی ایچ او اور کلفٹن میں, لیکن دماغ اپنا ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ہی چھوڑ کے آئے, مینٹالٹی اپنی وہیں چھوڑ کر آئے. اس سے سب سے زیادہ جو نئی جنریشن ہے ان کو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ان کی دنیا الگ ہے. دے آر ٹیکنالوجی بیسڈ. پیرنٹس نے اپنے آپ کو اس طرح گرو نہیں کیا جس طرح بچے گرو ہو رہے ہیں. اس سے ان کے بیچ میں جو ہے نا وہ ڈسٹینس اینڈ کمیونیکیشن گیپ ہے. اب وہ بچے میرے پاس بھی آ کے وہ کہتے ہیں کہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آتا. تو یہ ایک میں کہتا ہوں, آئی تھنک آج کل کے بچے دے آر ویری شارپ. ہم میرے خیال سے ہم لوگ بہت کیونکہ ڈپرائیو تھے, ہمارے پاس اویئرنیس نہیں تھی, نالج اور انفارمیشن نہیں تھی. ان بچوں کے پاس سارا کچھ ہے, سب کچھ شروع سے ہے. سو میرے خیال سے ہمارے مقصد اور ہمارے وہ جو تھے نا گولز ڈفرینٹ تھے, ان کے الگ ہیں. اینڈ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ اتنی اوپننگز آ گئی ہیں پروفیشن چوز کرنے کے لیے کہ اٹس جسٹ ناٹ کہ ایک ہی فیلڈ میں آپ سکسیزفل ہوں گے. آپ کے پاس اتنے آپشنز آ گئے ہیں اور بچے گھر بیٹھے ہوئے ٹیکنالوجی کے تھرو وہ سارے آپشنز کو ایکسپلور کر رہے ہیں. بالکل فیصل, اب تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے بچے گریجویشن بھی نہیں کرتے بٹ دے آر میکنگ گڈ منی. ادھر آن لائن اور ادروائز آن لائن اتنے کام کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ بفور دا گریجویشن دے اسٹارٹ ورکنگ, دے اسٹارٹ ڈوئنگ دا پرائیویٹ ورک وچ از گڈ, وچ از ویری گڈ. بٹ آئی تھنک ہمارے ایج والوں کو آئی تھنک واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ ایک تو یہ کہ بچوں کو بچپن سے آئی پیڈ نہ پکڑا دے. یہ ایک چیز جو تھوڑی سی مجھے کھلتی ہے, وہ یہ کہ ہمارے زمانے میں مائیں یا خالہ یا نانی یا دادی ہمیں بیٹھ کے ویلیو سکھایا کرتے تھے, ہمیں سکھاتے تھے آداب سکھایا کرتے تھے, کیا چیز کو پرائیورٹی پہ رکھنا ہے, کیا چیز مورلز اینڈ ایتھکس. آج کل کے زمانے میں ان کو آئی پیڈ, تو وہ اس سے جو ہے تھوڑا سا میں کہتا ہوں آئی تھنک پیرنٹس نیڈ ٹو گیو دیم کوالٹی ٹائم, اور آئی پیڈس نہ پکڑا دیں. اچھا ہے کہ بچے جو ہے ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہوتے ہیں وچ از گڈ, بٹ ایکسیسو یوز جو ہے اس کو بھی میں کہتا ہوں کہ ایک لمٹ ہونی چاہیے. سو فیصل, اگر ہم میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اگر آپ اس دور میں لیٹس سپوز جوان ہوئے ہوتے یا 25 سال کے ہوتے, تو ڈو یو تھنک یو وڈ ہیو بین, آئی مین بینگ ڈاکٹر obviously, but done well or felt better or any better? نہیں, کین یو کم اگین. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس دور میں اگر جوان ہوتے تو کیا کوئی فرق ہوتا آپ کی پرسنالٹی؟ بہت فرق ہوتا. آج کل کے زمانے میں دنیا ہمارے سامنے ایکسپوزڈ ہے. ٹھیک ہے, آج کل کے زمانے میں لوگ جو ہے وہ LGBTQ ٹھیک ہے, دیٹ از گڈ بٹ دیٹ از ناٹ گڈ ایز ویل. ٹھیک ہے, اینڈ آج کل کے زمانے میں بہت ساری مطلب آپ کے کمپیوٹر کے تھرو, انٹرنیٹ کے تھرو یو نو اے لاٹ آف تھنگس اباؤٹ دا ورلڈ, جو ہم 25 سال کی عمر میں جو ہے وہ ہمارے پاس وہ ایکسیس نہیں تھا, ہمارے پاس نالج نہیں تھی. ہم دوسروں سے سیکھتے تھے کہ اچھا نیو یارک میں یہ چیز بھی ہوتی ہے, لنڈن میں یہ چیز بھی ہوتی ہے, اور بہت سارے لوگ تو آ کے بیوقوف بھی بنا دیتے تھے کہ بھائی یہ ہوتا ہے, اور ہم سمجھتے واقعی میں ہوتا ہوگا. میں تو آنیسٹلی میں تو یہ سمجھتا تھا جو فلموں میں دیکھ رہے ہیں یہ سب ہوتا ہے. رومانس کے بارے میں میرا بھی یہ خیال تھا, وائلنس اور رومانس دور دور سے ایک دوسرے کو دیکھ کر جو ہے وہ اسمائل کریں گے, خوش ہوں گے, نظریں ایک دوسرے سے ملائی جاتی تھی, آنکھوں کے تھرو بہت فیلنگس کمیونیکیٹ کیے جاتے تھے. آج نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. سو یو تھنک یو وڈ ہیو بین مچ بیٹر آف؟ I think I would have been much better off اگر میں آج کے زمانے میں ہوتا. بہت سارے زندگی کے سال جو میں کہوں گا ویسٹ نہیں کہوں گا,
بٹ وہ انڈر یوٹیلائزڈ چلے جاتے ہیں. ہاں چلے گئے, جو کہ آج اگر میں ہوتا تو میرے پاس آپشنس گھر پہ اویلیبل ہوتے اور میں چیزوں کو دیکھ سکتا ہوتا. اچھا, ہاؤ از یور ریلیشن شپ؟ ابھی میں پیشنٹس کی بات نہیں کر رہا, بٹ فیملی میں جو بچے ہوتے ہیں ینگ, ان کے ساتھ آپ کا کیسا رہتا ہے؟ آئی گیٹ along well, بٹ میری فیملی میں انفارچونیٹلی بہت بچے نہیں ہیں, صرف 3 بچے ہیں. اوکے چلو 3. ان کے دوست ہوں گے, اور ان کے دوست ہیں جو سب سے بڑی ہیں, اس کے ساتھ میں بہت اسٹرکٹ ہوتا تھا. اوکے, کیونکہ وہ بڑا برنٹ لیتا ہے, بڑا جو ہے وہ برنٹ لیتا ہے. اچھا, پھر یہ تھا کہ وہ ہم لوگ تو کو ایجوکیشن میں نہیں پڑھے ہوئے تھے. دیوار تھی فیصل, دیوار تھی, ہاں دیوار ہوتی تھی لمبی سی, کبھی کبھار چٹھی آ جاتی تھی وہاں سے یا ہم بھیج دیتے تھے. تو وہ تھوڑی سی جو میری جو نیس ہے, ہو از دا ایلڈسٹ آف دا 3, اس پہ میں اسٹرکٹ تھا کہ کون لڑکے ہیں یہ جو گھر آ رہے ہیں, یا اسکول میں کیا ہو رہا ہے. تو اس کو بیچاری کو ذرا سا شی ہیڈ ٹو بیئر دا برنٹ اینڈ آئی ایم سوری اباؤٹ اٹ. بٹ باقی دو جو ہیں ان سے آئی گیٹ along well. Okay, so they keep up with you, right? Yeah, I keep up with them. I keep up کیونکہ it's my responsibility to grow with them. Absolutely, grow younger with them. Yeah, to go and youngsters کے ساتھ hang out کرنے کا یہ بہت فائدہ ہوتا ہے کہ آپ constantly upgrade ہو رہے ہوتے ہیں ایز اے ہیومن بینگ, اور آپ ینگ فیل کرتے ہیں. بالکل. تو یہ جو اسٹائل ایلیمنٹ ہے جو آپ کا ہے, ابھی میری بات نہیں ہو رہی, آپ کی بات ہو رہی ہے. سو ڈو دے گیٹ امپریسڈ ود یور اسٹائلنگ گیٹنگ اپ؟ آئی مین یو ہیو اے تھنگ, مانو نہ مانو. You know, Naveed, as a kid, if I look back, تو ہمارے زمانے میں جو ڈاکٹرز ہوتے تھے وہ سوٹ پہنا کرتے تھے, اور ٹائی, اور گرمی میں بھی جو ہے وہ سوٹ ٹائی جو ہے وہ چل رہی ہوتی تھی. تو میں تو اتنی گرمی ہو گئی ہے ٹائی نہیں, بٹ آئی فالو دیٹ اسٹائل. اوکے, ٹھیک ہے, جو کہ آج کل شاید اتنے ڈاکٹرز جو ہیں وہ فوکس نہیں کرتے ہیں. نہیں فیصل, وہ دیکھو وہ بات نہیں کر رہا ہوں میں, یو آر بینگ ویری ماڈسٹ. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایون ناٹ بینگ پریکٹسنگ, ایون وین آئی سی یو گوئنگ آؤٹ اور ٹریولنگ, ایون یو ویئرنگ یور سوئم ویئر یا کوئی ایزی ویئر, یو ہیو اے تھنگ ان دیٹ ٹو. Especially I'm talking about colors. اب میں اس پہ یہ کہوں گا کہ اگین نوید از ون آف دوز پیپل جن کے اسٹائل سے میں بہت امپریسڈ ہوں, اینڈ ہی از ون آف دا موسٹ اسٹائلش پرسن دیٹ آئی نو, ون آف دا موسٹ. ٹھیک ہے, آپ ان کا وارڈروب دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے. میرے سوال کا جواب رہ گیا. میں پوچھ رہا تھا کہ آپ کے جو وہ ہیں نیفیو نیس جن کی بات کریں, تو ڈو دے گیٹ امپریسڈ ود یور, ناٹ امپریسڈ, اور ڈو دے لائک اٹ؟ ہاں, تعریف ہوتی ہے, تعریف ہوتی ہے. دا تھنگ از کہ یو لک ینگر. یس ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے, اینڈ یو فیل ینگر, اینڈ یگسٹرس کین ریلیٹ ٹو یو. ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے, سو اٹ آلسو ڈپینڈس کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح کیری کر رہے ہیں. ہم میں سے کچھ ایسے تھے جو بچپن سے بڑھاپے میں تھے. بالکل, اور ابھی بھی بیچارے وہ بہت جلدی ایج کر گئے. ہاں, تو اور ہم کچھ ایسے ہیں جنہوں نے میراکلسلی اپنے آپ کو مینٹین کیا. بٹ فیصل, ڈو یو ریمبر آئی یوز ٹو گیٹ لٹل ناٹ سیڈ, بٹ بڑا میں دیکھتا تھا. میں بات کروں رضا بیگ کی, فرحان کی, اور جو ہمارے یہ خوبصورت بلو آئیڈ بوائز ہوتے تھے, اور اس طرف گرلز اسکول میں یہ ماہنور اور اس قسم کی لڑکیاں سیام ہوتی تھیں, اور وہ ہم گیٹ کے باہر کھڑے ہوتے تھے, وہیں سے نظریں ملا کرتی تھی, مسکراہٹ ملا کرتی تھی, اور وہ چٹھیاں آتی جاتی تھی, اور ہم بھی بھیجتے تھے. رائٹ. اینڈ پکڑے بھی جاتے تھے ٹیچر سے, کان بھی مروڑا جاتا تھا, تھپڑیں بھی پڑتی تھیں. ایسا ہمارا اسکول تو بہت اسٹرکٹ اسکول تھا. تو Did you ever get any beating or anything from Andy Souza? No. In fact, انہوں نے ایک دفعہ بس صرف مجھے نیل ڈاؤن کرایا تھا. سر نکلس کا چوک بھی نہیں پڑھے. آئی واز, ایز نوید مینشن, میں پڑھاکو بچوں میں سے تھا بہت زیادہ. تو اس لیے viewers, فیصل used to come top 3, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تو یہ لازمی آتے تھے اسکول میں. اور کالج میں, جس کالج میں یہ پڑھے, میں بھی پڑھا تھا وہاں پر, آدم جی سائنس کالج میں, وہاں صرف وہ لوگ جا سکتے تھے جن کا A1 گریڈ ہوتا تھا, جو کہ ہائیسٹ ٹاپ ناچ کراچی, اور کراچی کے ٹاپ 20-100 سارے بچے وہ وہاں پر ہوتے تھے. تو ہاں, تو اینڈی سوزا سے نہیں پڑھا. نہیں, ان سے میں شیرین سے.
وہ بھی بہت چانٹا سخت پڑا تھا, بہت سخت تھی وہ بھی. بہت سخت تھی. ان کی آوازیں تو آج بھی گونجتی ہیں میرے کانوں میں. اور سرولی نہیں, کیونکہ آئی تھنک میں تھوڑا سا بلو بوائے بچوں میں آتا تھا, تھوڑا سا چمچا گیری بھی کیا کرتا تھا, کتابیں اٹھا کے لے جانا, نوٹ بک بانٹ دینا, ہاں, تو بلیک بورڈ پہ نام لکھنا, ہی واز ٹاکنگ. وہ تو آئی سو مچ ریگریٹ اباؤٹ دیٹ کہ وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے تھی. ہاں, وہ اس میں اپنی بدماشی انوالو تھی کہ جو دوست ہیں ان کا نام نہیں لکھو جو دوست ہیں, بٹ وہ آئی ڈونٹ تھنک اینی سچ تھنگ کین شوڈ بی ہیپننگ کہ ایک مانیٹر کو یہ کہا جائے کہ تم سلیکٹ کرو کہ کس کو مار پڑے گی. So you were not a head boy, were you? I was not a head boy. Who was the head boy in your batch? Do you remember? Salman Tariq was the head boy. We used to call him a dead boy. Dead boy. He was quite... He was... he had come back, I think, either from Brazil or Argentina. Okay. And he blended very well with the boys. And he was good in studies, so he blended very well with studies as well. So, sabka favorite tha. And then how was your time in Adamji? That was 2 years. I think Adamji changed my life. Really? Yeah. I think it gave me a depression of 2 years. نہیں دیکھیں, وہ تو دماغ میں تھا نا کہ ڈاکٹر بننا ہے اور ڈاؤ میڈیکل کالج جانا ہے, ٹھیک ہے, یہ تھا. بٹ اس کے علاوہ زندگی میں اس وقت پھر مارشل لاء ختم ہوا, ٹھیک ہے. اینڈ وہ ایک ہمارے پرائم منسٹر ہوتے تھے, ان کا نام تھا مسٹر جنیجو. جی جی جی. تو اس زمانے میں ٹی وی بھی تھوڑی سی لبرل ہونے لگی. یہ وہ زمانہ تھا جب دل پاکستان آیا تھا. بالکل بالکل. تو تھوڑی سی جو ہے نا وہ زندگی تھوڑی سی رنگین ہونے لگی اتنے اسٹرکٹ انوائرمنٹ میں. سو آئی وڈ سے کہ ہم لوگ ٹیوشن پڑھنے جاتے تھے اسکول کے بعد. ہم 3-4 لڑکے تھے کلاس کے, جن میں سے ایک جو ہے وہ بہت ہی بدماش, ویری ناٹی گائے. نہیں, اس کا نام تھا سلیم شیر علی. ٹھیک ہے. تو وی یوز ٹو گو آل ٹوگیدر واکنگ. اینڈ جب میں میٹرک, ہماری کلاس 10th اینڈ ہو رہی تھی, تو اس نے مجھے کہا کہ ممسا یہ ٹیچروں سے دوستی کر کے کیا کرو گے, کوئی یاد رہے گی تمہیں, کوئی تمہیں یاد رکھیں گی, لڑکوں سے دوستی کرو, ان سے بڑھو, یہ تم کیا پڑھائی ہر وقت کرتے تھے. اینڈ دین آئی ریئلائز کہ یس, پڑھائی ایک اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ انسانی رشتے, جو دوستوں سے جو رشتے ہوتے ہیں, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو وہ ایک ایونیو میرے سامنے جو ہے, جو میں نے کبھی پہلے سوچا نہیں تھا. میں صرف پڑھائی ڈاکٹر بننا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دین آئی ریئلائز ان آدم جی کہ نہیں, آئی نیڈ ٹو ڈو مور اینڈ آئی ہیو ٹائم ٹو ڈو مور. تو that made my eyes open. But coming back to school and then Adamji also, apart from studies, were you part of in any sports or other activities? نہیں, no sports. No sports. Why? I was not good at it. Okay. I was not good in playing cricket, جو ہمارے زمانے میں بہت کم ہوتا تھا. ہاکی بھی کھیلی جاتی تھی اسکول. ہاکی, فٹ بال, مطلب جس چیز کا سیزن ہوتا تھا وہ ہم لوگ کھیلتے تھے. بٹ آئی واز ناٹ گڈ ان اسپورٹس. آئی ہیو اے بلڈ کنڈیشن وچ از نون ایز تھیلیسیمیا مائنر. اوکے. اینڈ جن کو تھیلیسیمیا مائنر ہوتا ہے وہ تھک بہت جلدی جاتے ہیں, ان کی ہیموگلوبن کم ہوتی ہے. تو اس سے جو ہے نا, دیر کیم اے پوائنٹ وین آئی ریئلائز کہ نہیں, میں اسپورٹس نہیں کھیل سکتا. تو میں یہ کوشش کرنا چھوڑ دوں. لیکن ویسے اگر جیسے دوسرے اور فنکشنز ہوتے تھے جس میں کبھی کبھی بہت ریئر ہوتے تھے ہمارے فیئرویلز یا ادروائز, اس میں آئی یوز ٹو پارٹیسپیٹ دل جان سے, گانا گانا, ایکٹنگ کرنا, اسکٹ کرنا, وہ سب چیزوں میں جو ہے وہ رہتے تھے. ہمارے آدم جی کالج میں میرا خیال ہے 10 سال کے بعد آدم جی کی میگزین نکلی تھی. بالکل بالکل. اینڈ نوید واز ویری انوالوڈ ان اٹ, آئی واز ویری انوالوڈ ان اٹ, آئی واز اسسٹنٹ ایڈیٹر ان اٹ. اینڈ پرابلی انگلش کے ہو گئے. انگلش کا, ہاں, ہم تو اردو والے تھے, اردو میڈیم والے تھے. تو that was a very good time for me. And then subsequently DAO کا زمانہ. Wait, don't go to DAO. Did you participate in NCC?
यस यस एब्सोल्युटली. Okay. 2% एक्स्ट्रा Could you मिला tell our करते थे viewers ना. about NCC? वो क्या बला होती थी? एनसीसी जी ये होती थी कि साल में एक दफ़ा 1 महीने की आर्मी की ट्रेनिंग लेनी है. लाजमी तो नहीं थी, लेकिन अगर आपको 20 मार्क्स और 2% 2% आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिलते थे. तो वो 2% के लालच में जो है ना हम जाया करते थे. एंड यू नो some of those officers were good and some of them वो बड़ी रफ. मुझे याद है कि हमें जो रगड़ा मिलता था, यानी कि crawling and all those हाँ, things, सब crawling, that was terrible. हाँ And then the guns that we had, obsolete. यार वो हिटलर के ज़माने की guns होती थी वो 3 what. और वो चलती ले जाते थी. हो उसमें रेंज में ले जाके उसमें चलाओ. वो मुझसे भारी तो मेरी गन होती थी. वही ना, और उसको ना सिर्फ चलाओ, उसको खोल के बंद भी करना होता था. हाँ बिल्कुल. So NCC must have been tough for you. नहीं, NCC I had great fun. Okay. Because वो फिर उस वक्त ये रियलाइज़ कर लिया था ना कि फ्रंट बेंच पे नहीं बैठना है, पीछे बैठना है. Okay. तो मैं जो है वो पीछे वालों में से हो गए, तो जो कि नज़रों में नहीं होते थे. Okay. तो उस वक्त फिर जो है वो अच्छा उस ज़माने में नई चीज़ आया करती, थोड़ा आ गया था जिसे हम वॉकमैन कहते थे. हाँ. ठीक है. तो वो चुपके से जो है वो गले में कानों पे लगा लेना और पीछे बैठ के जो है वो गाने सुनते रहना या तो एक दूसरे से बातें करते रहना. सो आई हैड ग्रेट फन ड्यूरिंग एनसीसी टाइम. Okay, so NCC, that's great. You did NCC. Now let's move on to DMC, Daw Medical College. हाँ, रंगीन हो गई होगी. ब्लैक एंड वाइट जिंदगी से रंगीन जिंदगी का सफर. बहुत रंगीन थी. हर किस्म के यंगस्टर्स वहाँ आया करते थे फ्रॉम एवरी बैकग्राउंड. एंड वी हैड ग्रेट टाइम. बट सैडली हमारे टीचर्स अच्छे नहीं होते थे. तो सारा पढ़ाई वो दैट वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन आगा खान एंड डाउ मेडिकल कॉलेज. आगा खान में जो पढ़ते थे उनके टीचर्स जेन्युइनली इन्वॉल्व उनको पढ़ाया करते थे. हमारे केस में प्रोफेसर्स आते नहीं थे. हाँ, लेकिन फैसल ये तो डीएमसी का प्राइम का ज़माना था. डीएमसी का प्राइम नहीं, डीएमसी का प्राइम जो है ना 70s में था. अच्छा. हाँ. लेकिन इवन तुम्हारे ज़माने में जितने डॉक्टर्स बने बड़े, दे आर ऑल वर्ल्ड वाइड. ओह यस एब्सोल्युटली दे आर. बट हमें खुद से मेहनत करनी होती थी. हैड ग्रेट टाइम. बहुत रंगीन ज़माना था. वो ज़माना था जब देख के समझ में आता था मुझे इससे शादी करनी है. ठीक है. हमें डेटिंग शेटिंग तो बाद में स्टार्ट होती थी. देख के डिसाइड हम कर लेते थे. स्पेशल अभी तक ऑब्वियसली ऑल बॉयज स्कूल 12 साल, वो आदम जी के 2 साल, 14-15 साल आपने ऑल बॉयज़ में, और एकदम से ये को एजुकेशन, लड़कियां, ख़वातीन, और लड़कियां कराची की सबसे बेहतरीन डेमोग्राफिक्स से आई हुई लड़कियां, स्कूल से, यूनिवर्सिटी सॉरी कॉलेज, सेंट जोसेफ्स की, PCHS की, इन जगहों की लड़कियां. एंड देन हाउ वाज द फीलिंग टू बी देयर एट इनिशियली? द फीलिंग वॉज इसलिए कि आई हैड 3 elder sisters. Okay. तो बचपन से लड़कियों का घर आना जाना एंड माई सिस्टर्स वर वेरी सोशल. तो एक्सपोजर तो था, ऐसा नहीं था कि कोई हम नहीं. एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं कि क्लासरूम के अंदर होना. क्लासरूम में हम पीछे बैठने वालों में से होते थे. ओके. ठीक है. हम घर जाके पढ़ाई करते थे, लेकिन कॉलेज में जो है ना हम बास्केटबॉल खेलते थे. ओके. अच्छा, अब स्पोर्ट्स आ गए थे. हाँ. एंड हमारे ज़माने में वो थोड़ी सी मार्शल लॉ के बाद आज़ादी मिली थी ना, लेकिन उसमें भी लड़कियों को ये कहा जाता था कि लड़कों से ज़्यादा बात नहीं करो. ओके. ठीक है. एंड उनसे डिस्टेंस रखो. तो डाउ में जो है उस ज़माने में जो है वो क्लास में अगर 350 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से 100 लड़कियां होंगी, और वो बिल्कुल शर्माई हुई, उनको भी डराया जाता था कि लड़के जो हैं वो ख़राब हैं, ये हैं, वो हैं, ये लोग शोर मचाते हैं, अंडे फेंकते हैं. तो वो भी बेचारी थोड़ा सा रिजर्व रहती थी, विच आज व्हेन वी गॉट बैक टुगेदर तो आज हमने रियलाइज़ किया कि यार हम किस ज़माने के पड़े हुए हैं. बट वो उस ज़माने की भी अपनी खूबसूरती थी. तो फैसल 5 साल में हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज, वन क्वेश्चन, और सेकंड कितनी दफ़ा प्यार हुआ? उफ़ल्ला, बहुत बार प्यार हुआ. बहुत बार प्यार हुआ. शायद साल में 2 दफ़ा तो होता था. Okay. लेकिन तो इसका मतलब ये हुआ, एक सेकंड, साल में 2 दफ़ा, तो 5 साल में 20
20 लड़कियां तो 20 ज़्यादा होगी. आई वुड से 2-3 दफ़ा प्यार हुआ था. ओके टोटल. एक सीरियस प्यार था. ओके. बाकी जो है वो हाँ. अच्छा, तो ये वन साइडेड प्यार थे या फिर ये कुछ रिस्पॉन्सिव भी था? शुरू में वन साइडेड था, फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती थी. खत लिखने पड़ते थे? ख़त इतना मैं मुझे आता नहीं था लिखना इतना, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें से इम्प्रेस करना, छोटे इवेंट्स पे जो है कम्युनिकेट करना. उस ज़माने में फूल बहुत दिए जाते थे. ओके. तो या तो कि शेरेटन से फूल जो है वो घर डिलीवर करवा दिया जाए. वो बड़ा नया स्टार्ट हुआ था, ज़रीटा फ्लावर्स. ज़रीटा फ्लावर्स जो है वो होता था, या तो केक कहीं से जो है वो ले जाना. तो सो इट वाज वेरी डिफरेंट. आजकल के ज़माने में शायद आई थिंक इतने हम सोसाइटीज़ बिकम सो ओपन कि हम डायरेक्टली सब बात जो है वो और चीज़ें, छोटी चीज़ें मैटर भी नहीं करती. छोटी चीज़ें इतना मैटर भी नहीं करती. बट मेरा ख्याल है कि हाँ प्यार हुआ. So Faisal, 5 years DMC, and then what? And then गाँव में उस ज़माने में ये ट्रेंड था हमारे ज़माने में कि जिसने आगे पढ़ना है वो अमेरिका जाके पढ़े. ओके. ठीक है. अब अमेरिका जाने के लिए कुछ एग्ज़ाम्स होते थे. वो एग्ज़ाम्स हमें कराची में नहीं होते थे, थाईलैंड में होते थे. हाँ, ECFMG वो हम देते थे. तो ये होता था कि 4th ईयर से हाउस जॉब के टाइम तक वो एग्ज़ाम्स हो गए. ठीक है. हाउस जॉब भी ऐसे जैसे करते हुए गुजार लिया. उसके बाद मेरे अब्बा को जो है वो हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, एंड काफ़ी सीरियस उनको हार्ट अटैक हुआ. एंड देन ही वॉज टोल्ड टू बी ऑन बेड रेस्ट. नाउ माई डैड वॉज नॉट अ पर्सन जो कि घर में बैठे. okay? उनको जो है घर बैठा दिया गया. एंड उस वक्त मैंने अपना इरादा ये थोड़ा सा चेंज किया कि मैं अभी फ़ौरन अमेरिका नहीं जा रहा हूँ, एंड मैं कुछ अरसे बाद जाऊँगा. तो क्या किया जाए, तो ये किया जाए कि उस ज़माने में एनेस्थीसियोलॉजी एंड ICU डाउ का टॉप डिपार्टमेंट्स में से होता था. तो मुझे ट्रेनिंग करनी थी ICU में, लेकिन एनेस्थीसिया करना ज़रूरी था. तो वो एनेस्थीसिया करना शुरू किया करने के लिए. इस दौरान जो है वो अब्बा को बहुत सिवियर डिप्रेशन हुआ. एंड अब सिंस के सिस्टर्स आर डॉक्टर्स, ब्रदर इन लॉज आर डॉक्टर्स, एंड दे नो ऑल द डॉक्टर्स. हमारे उस ज़माने में आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 1996 के साइकाइट्रिस्ट के पास जाना जो है वो इट वाज रियली अनकॉमन. और ये कि कौन अच्छा साइकाइट्रिस्ट है जो थोड़े बहुत अवेयरनेस. तो फैमिली फ्रेंड्स में से एक थे जो न्यूरोलॉजिस्ट थे. okay? उनको बुलाया गया, और बेटा हूँ, जवान हूँ, अभी MBBS अभी किया है. तो मैंने उनसे पूछा कि क्या है. डिप्रेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा था. सो ही सेड इन पे साया है. okay? Now this is a trained neurologist telling me कि उन पे साया है. okay? और मुझे कुछ आयतें दी पढ़ने के लिए कि ये पढ़ा करो और उन पे फूका करो. मुझे समझ में नहीं आया कि साया कह रहे हैं न्यूरोलॉजिस्ट हैं. तो एक हफ़्ता गुजरा, अब्बा की डेथ हो गई. सो उस पर एक शॉक मिला कि ये डिप्रेशन क्या चीज़ है, और साइकाइट्री पढ़ना शुरू की. एनेस्थीसियोलॉजी साथ चल रहा था, और बट मुझे साइकाइट्री में इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ. एग्जैक्टली अ ईयर लेटर अम्मी गिर गई, और अम्मी की सर्जरी हुई जो कि कामयाब नहीं थी, एंड शी बिकेम बेड बाउंड, एंड शी हैड डिप्रेशन. बाय दैट टाइम मैं इतना पढ़ चुका था डिप्रेशन एंड साइकाइट्री के बारे में कि मैंने कहा नहीं, ये दवा है, किताबों में लिखी है कि ये दवा जी जाए. उनको दवा दी. अम्मी ने 1 महीने के अंदर अंदर शी बिकेम द सेम पर्सन दैट शी यूज्ड टू बी. ओके. सो दैट वाज अ गेम चेंजर कि मुझे साइकाइट्री करनी है. एंड सिंस USA के एग्ज़ाम्स हो चुके थे, एनेस्थीसिया में उन्होंने मुझे कहा देखो 3 साल की ट्रेनिंग है, तुमने 2 साल कर लिए, एक और साल कर लो.
جیسے تیسے کرتے ہوئے جو ہے وہ ٹائم گزارا, بٹ دماغ میں سکائٹری تھی. 3 سال ہونے کے بعد میں آئی وینٹ آف ٹو USA اینڈ ڈڈ سکائٹری. اینڈ ایسا نہیں ہے کہ آج بھی جن ڈائگنوز نہیں ہوتے. آج بھی لوگ اپنے بچوں کو انفیکٹ بہت سارے عالم ایسے ہوتے ہیں جو ریفر کرتے ہیں کہ آپ سکائٹرسٹ کے پاس لے جائیں. تو آج کل بھی آتے ہیں اینڈ دے ہیو کسی کی کوئی ریلیجس بلیف ہو اس کو میں چینج نہیں کر سکتا, اور میرا کام بھی نہیں ہے چینج کرنا. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے اگر کچھ دعائیں پڑھنی ہیں تو آپ پڑھیں, ایٹ دا سیم ٹائم جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی اسٹارٹ کریں. ویسے بفور وی گو ٹو سیکیاٹری اینڈ آل دیٹ, مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ہم پہلے سنتے تھے جو MBBS ڈاکٹر جن کو ایلوپیتھک ڈاکٹر بھی کہا جاتا تھا, وہ جو ہے ہومیوپیتھک کو نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے یہ کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. اور تو اسی طریقے سے 90% آف دا ڈاکٹرز وڈ ناٹ بلیو in supernatural things or say that they exist. But آپ کا ویسے کیا خیال ہے کہ یہ supernatural things do they exist, یہ جو جن وغیرہ؟ اچھا, اب میں ایز اے نان سائکائٹرسٹ میں بات کروں گا. ٹھیک ہے, دیکھیں خدا کی مخلوقات تو ہیں بالکل, لیکن کہیں نہیں لکھا ہے کہ وہ جن انسان کے اوپر آ جائے گا. یہ تو ہم لوگوں نے بنایا ہوا. یہ کوئی مجھے قرآن حدیث فقہ کہیں سے مجھے ڈھونڈ کے نکال دیں جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ انسان کے اوپر جن آ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم تو اللہ کی سب سے فائنسٹ کریشن ہے, اشرف المخلوق. ہاں, تو کوئی ہم پہ کیسے حاوی ہو سکتا ہے؟ ہم دوسروں پہ حاوی ہو جائیں گے. انسان کسی پہ آ جاتا ہے ویسے؟ کوشش بہت کرتے ہیں. شادی کے بعد پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ڈومینیٹنگ ہوگا وہ زندگی چلائے گا. وہ جو بلی مارنا کہتے ہیں, بلی مارنا اسے کہتے ہیں. تو جو ہے میری پرسنل بلیف اپنی جگہ, بٹ اف somebody comes to me کہ جی ہم یہ علاج کرا رہے ہیں, تو کہتے ہیں آپ کو کرانا ہے آپ کرائیں. نہیں, وہ بھی تو دیکھو نا, ایک تو جن ہو گیا, ایک اثر, نظر, حسد, جادو. یہ میٹر کرتے, جادو سے بھی دماغ پھرتا ہے. ریسنٹلی میں نے ایک آئی کم فرام اے گجراتی اسپیکنگ کمیونٹی, تو ہمارے وہاں ایک اچھے سینئر مولانا صاحب ہیں. تو میں نے ان کو پوچھا کہ یہ جادو کا کیا ہے, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ سارے جو اصلی جادو کرنے والے تھے وہ مر گئے. اوکے. تو اینڈ ناؤ دیٹ آئی ایم فرام دا فیلڈ آف سائنس, آئی ایم اے سائنٹسٹ, تو میں تو یقین نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں. تو میں کسی کو کبھی انکاؤنٹر کیا آپ نے ایز ان اے پیشنٹ اور ان اینی ون؟ سب دواؤں سے صحیح ہو جاتے ہیں, تو اس کا مطلب نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو میں ان کو کانٹرڈکٹ نہیں کرتا, لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ صحیح دوا دیں, ٹھیک ہو جائیں گے. اور صحیح دوا, ایٹ لیسٹ مائی 17 years آف پریکٹس ان پاکستان, ٹھیک ہو جاتے ہیں. اوکے, فیئر انف. ویسے گوئنگ بیک ٹو امیرکا اینڈ اسٹڈنگ سائیکیٹری, ویسے یہ سائیکیٹری ہے کیا بلا؟ آپ ہمیں بتائیں, ہمارے ویورس کو بتائیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اس کی میتھ کہہ لو یا ٹیبو بہت ہے. ایک تو سائیکیٹرسٹ کیا ہوتا ہے, سائیکالوجسٹ کیا ہوتا ہے, تھراپسٹ کیا ہوتا ہے, اینڈ کیا فرق ہے ان سب میں؟ دیکھیے, سائیکائٹرسٹ آر MD MBBS ڈاکٹرس. ٹھیک ہے, وہ پہلے 5 سال پڑھائی کرتے ہیں MBBS کرنے کے لیے, پھر اس کے بعد 4 سے 5 سال وہ ٹریننگ کرتے ہیں سائیکائٹری کرنے کے لیے. تو وہ تھراپی بھی کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں, اور دوا تو لکھ ہی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ ان کی بھی ریگریس ٹریننگ ہوتی ہے, ہم سے کم ہوتی ہے, بٹ وہ کسی بھی صورت میں دوا نہیں لکھ سکتے. اینڈ کاؤنسلرز کا یہ جو تھراپسٹ ہیں وہ ایکچولی دے آر ریفرڈ ایز کاؤنسلرز. یہ کراچی میں ان کو تھراپسٹ کہتے ہیں. تو ان کی نالج ہوتی ہے, بٹ اتنی ان ڈیپتھ نالج نہیں ہوتی جتنی ایک سائیکالوجسٹ کو یا ایک سائیکائٹرسٹ کو ہو. اوکے. اینڈ دین could you tell us about your studies in America and practice? America was a life-changing experience. Where did you go? Oh, please let's not talk about that, because I went to a very right in the middle of USA. Okay.
تو بٹ ایکسپوجر دنیا کے بارے میں اتنا تھا, ناٹ جسٹ اباؤٹ سائکائٹری بٹ اباؤٹ ایوری تھنگ. جو چیز ریسرچ ہو رہی ہے وہ وہاں پریکٹس کی جا رہی ہے. اوکے, تو ہینڈز آن آپ کو سب چیزیں مل رہی ہیں. سب چیز جو ہے, اینڈ ایتھکس اتنے اسٹرانگ ہوتے تھے کہ آپ کو تو آپ اٹھنا بیٹھنا سب کچھ آپ کو کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ سکھایا جاتا تھا. ایتھکس پہ ایگزام ہوتے تھے. تو امریکہ نے آنکھیں کھول دی, نیو یارک نے آنکھیں کھول دی, شکاگو نے آنکھیں کھول دی. آپ کو اتنی اسٹیمولیشن مل رہی ہوتی ہے کہ یو گرو ایز اے ہیومن بینگ. ایبسلیوٹلی. So it wasn't just the medical knowledge, it was knowledge Universal about knowledge. universal. So that was So great. you were there for کتنے عرصے کے لیے اسٹڈی کی اور کتنے عرصے کے لیے کام کیا؟ تقریباً 5 سال. 5 سال. واو. اسٹڈیز میں کتنا تھا؟ وہ پورا ہمارے جو امریکہ میں جو جاتا ہے ڈاکٹر, وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ پڑھائی بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہ ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. ان کو وہیں ٹیچنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, بہت اسٹرانگ ٹیچنگ ہو رہی ہوتی ہے. اینڈ جو پیسے ملتے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک تقریباً $3,500 اس وقت ملتے تھے. اب زیادہ ہو گئے ہوں گے. اینڈ اس کو اسٹائپنڈ کہتے ہیں. اوکے. فیلوشپ ہو رہی ہوتی ہے ساتھ میں, پہلے ریسیڈنسی ہوتی ہے, پھر فیلوشپ ہوتی ہے. اچھا, تو فیصل یہ جو مطلب آپ کر رہے تھے, تو واز دیر اینی اسپیسیفک فیلڈ اور ایریا دیٹ یو ور آف سائکیاٹری اور جنرل سائکیاٹری؟ آئی ایم اے جنرل سائکائٹرسٹ. ہوا یہ تھا کہ آئی ورکڈ ان انیشیل ڈیز, آئی ورکڈ ان انڈر سروڈ ایریا. اوکے, ٹھیک ہے. اینڈ پھر ایک اوپننگ آئی امیریکن سائیکو انالیٹیکل ایسوسیشن کی کہ کسی نے فیلوشپ اگر کرنی ہے سائیکو انالیسس میں. تو جو میرے ٹیچرس تھے دے فاؤنڈ کہ یہ فیصل ممسا میں کوئی سائیکو انالیسس کی کوئی ہے انٹرسٹ, تو مجھے ریفر کر دیا گیا. اینڈ آئی واز ریفرڈ ٹو اے پروفیسر ہو یوز ٹو ٹرین می, اینڈ ہی واز اے پروفیسر آف کولمبیا یونیورسٹی. اوکے. ٹھیک ہے. تو ایک تو کولمبیا یونیورسٹی کے ٹیچر مجھے جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں, ڈر ڈر کے جو ہے پڑھنا, اینڈ دین ہیو ٹو گو اینڈ میٹ ہیم آن ریگولر بیسس. ویری ٹف ٹائم, ہیڈ اے گریٹ ٹائم. اوکے. Because they would treat you as a colleague. ڈانٹ پڑتی تھی اگر لیٹ آؤ, ٹھیک ہے, ٹائم کے بہت پنچر ہوتے تھے. لیکن ایز اگین کہ آپ نے ویکینڈ پہ وہ بھی کلب جا رہے ہیں اور آپ کو بول رہے ہیں کہ تم بھی چلو. جانا نہ جانا از اے ڈفرینٹ تھنگ, بٹ اٹ واز اے ویری ریگرس ٹائم بٹ اے ویری ہیلدی ٹائم. اٹ میڈ می گرو. Okay, so then you came back to Pakistan, and then you started practicing here. I started to practice here. جس دن میں پہنچا اس کے تیسرے دن میں نے پریکٹس شروع کر دی. When I decided کہ مجھے واپس جانا ہے تو کمیونیکیشن وہیں سے اسٹارٹ کر دی تھی. اینڈ ٹوڈے دا پرسن ہو از دا ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر سعد نیاز, ان کا ایک گیسٹرونٹرولوجسٹ, ان کا ایک سیٹ اپ ہے, میڈیکل سیٹ اپ. تو پہلے دن سے when I came the third day I went and I met him, he said کل سے اسٹارٹ کر دو. اینڈ اسٹارٹ کر دی, اینڈ the journey goes on. آج بھی وہیں ہوں. زبردست. ویوز فیصل جو یہ پریکٹس کرتے ہیں, یہ obviously as a doctor, as a psychiatrist, he meets so many people and he's been dealing with so many people. ہم ان سے اب اس ایریا میں ان سے پوچھنا چاہیں گے, خاص طور پہ کراچی بیسڈ چیزیں. obviously I would not want کہ any specific person, but generally ہم بات کریں گے. سب سے پہلے فیصل یہ بتائیں کہ اس فیلڈ کے اندر آپ کو رہتے ہوئے کیا دشواریاں ہیں یا رہی ہیں, چیلنجز کیا ہیں؟ دیکھیے انیشلی تو چیلنجز یہ تھے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو امیروں کی بیماری ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ یہ بیماریاں تو صرف خواتین میں ہوتی ہیں. آدمی تو ماچو ہوتا ہے, اس کو تو درد بھی نہیں ہوتا اور مرد کو بیماری بھی نہیں, کچھ ہوگا نہیں. وچ ایز آئی لک بیک ٹو ڈے تو میں دیکھتا تھا کہ 99% میرے پاس خواتین آتی تھیں. آج تقریباً 49% خواتین آتی ہیں اینڈ 51% اچھا زیادہ میلز آتے ہیں. جو چیز مجھے بہت ڈسٹرب کرتی ہے وہ یہ کہ جن
ہمارے ایج کے بھی جو لوگ ہیں جن کو سیکشلی مولیسٹ کیا گیا, سیکشلی ابیوز کیا گیا, چاہے وہ ٹیچر سے ہو, چاہے وہ امیجیٹ فیملی سے بھی ہو سکتے ہیں, چاچا کا بیٹا, ماموں کا بیٹا, چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے. جب لڑکے مجھے کہتے ہیں تو میری آنکھ کھل آتی ہے کہ لڑکوں میں اتنا کامن ہے, بٹ وہ بات فیملی والے دبا کے وہیں رکھ دیتے ہیں. اچھا فیصل, دس از یو ٹاکنگ اباؤٹ ہم جیسے لوگ اسٹاٹا میں یا پھر پڑھے لکھے اس میں, اور یہ تو مدرسوں وغیرہ میں بھی بہت زیادہ. مدرسوں میں تو پڑھا ہے, سنا ہے, کوئی اتفاق سے وہ آئی نہیں ہے, لیکن اب جو میرے پاس جو آتے ہیں حضرات لڑکے, دے اوپن اپ اینڈ سے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا. لیکن جب میں نے والدہ کو کہا تو والدہ نے کہا کہ فیملی ٹوٹ جائے گی, چپ کرو تم. لڑکیاں تو یہ کہتی ہیں. اچھا, لڑکیوں کے جو ہے نا وہ ایک ویری گھٹیا چیز, بہت ساری لڑکیوں کے بعد میں اس آدمی سے شادی کرا دی جاتی ہے. وہ کزن ہے, وہ اس سے جو ہے شادی ہو جائے, یا ان کو چپ تو کرا ہی دیا جاتا ہے کہ بولو نہیں, بات نہیں کرو اس پہ. ابھی آپ بات کر رہے تھے کی, تو وہاں پر بھی کوئی آپ کو ایسا لگا تھا, واز دیر سم تھنگ دیٹ یو فیلٹ؟ آئی مینشن کہ نظریں اچھی نہیں ہوتی تھی, جی جی, بٹ جو ہے وہ ہر قسم کی انٹرسٹ رکھنے والے ہوتے تھے. تو اب تو یہ جو ہے فیلڈ بھی اتنی زیادہ وہ ایکسپینڈ کر گئی ہے. پہلے تو اس کو ایک لفظ سے یوز کیا جاتا تھا, GAY, اینڈ دین پھر اس کو اس کے اندر ایڈوانسمنٹ آتی گئی, LGBT, LGBTQ, LGBTQA, AA, and then what else? So this is just ever evolving area. This is very evolving and it has become very acceptable world over. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ یہ کم ہو. پنشمنٹ اتنی سیویئر ہے اور سوسائٹی کا اسٹگما اتنا زیادہ ہے, تو لڑکیاں یا لڑکے بول نہیں پاتے اس چیز کو. اینڈ ہمارے معاشرے میں ایک اور بھی تو چیز بہت کامن ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کی شادی کرا دو. دیٹس ٹرو, بٹ فیصل لیکن یہ میں دیکھ یہ رہا ہوں ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑھتی بھی بہت جا رہی ہے, میں تو بہت بڑھتی جا رہی ہے. ولنگنیس بھی اور اویئرنیس بھی. اینڈ somebody was here, somebody young at Gen Z سے, and I asked her the same question and she said کہ اگر یہ ہے تو ہمیں اس پہ آبجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ایک بچوں کی وہ آ رہی ہے. اچھا, ایز اے ڈاکٹر بھی میں جج نہیں کر سکتا. بالکل, میرے نزدیک کوئی بھی آ رہا ہو, مجھے I have to help that person. Absolutely. بٹ ہماری سوسائٹی ابھی بھی ایسی ہے کہ جج کرتی ہے. دو چیزیں بہت پچھلے 17 سال میں نے چیزوں کو بہت چینج ہوتے ہوئے دیکھا, لیکن دس از ون ایریا جو کہ تھوڑا سا سلائٹ ایکسیپٹیبل ہو رہا ہے, بٹ اٹ ہیز ٹو گو لانگ وے. اینڈ اب جو جنریشن ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں بچپن سے پتہ تھا. ہاں, لیکن اس میں میرا ایک سوال ہے فیصل, کہ ہم جب بچے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں ابھی بھی اور پہلے بھی, ہمارے گھر والے پیرنٹس الاؤ کرتے ہیں کہ بوائے اگر ہے تو بوائے کا میل فرینڈ آ سکتا ہے, اور لڑکی ہے تو لڑکی کی پلے ڈیٹ بھی ہو سکتی ہے اور سلیپ اوور بھی ہو سکتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی قدغن نہیں, کوئی پریشانی نہیں. باہر کے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا. اب میل اور فیمیل فرینڈ اگر الاؤڈ نہیں ہے تو نہیں ہے, اور ہیں تو ہیں. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ چاہے وہ گروپ اسٹڈی ہو, چاہے وہ پلے ڈیٹ ہو, آپ کا میل فرینڈ آ گئے اور وہ کمرے میں بند ہے, یا فیمیل فرینڈ آ گئی کمرے میں بند ہے, جو وہ کر رہے ہیں کر لیں. ہمیں ماں باپ کو نہیں پتا, وہ سمجھتے ہیں کہ اپوزٹ سیکس ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن وہیں سارا کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے, وہیں سارا ایکسپیریمنٹیشن شاید ہو جاتا ہے. بہت ایکسپیریمنٹیشن. اینڈ دا سیڈ پارٹ از کہ رشتہ داروں میں, ٹھیک ہے, کوئی 8 سال سینئر ہے, مطلب بڑا ہے لڑکا, اس نے جو ہے وہ, میں لڑکا اس لیے کہوں گا کہ زیادہ تر جو میرے پاس کیسز آتے ہیں وہ یوزلی مین آر دا ابیوزرز اینڈ ویمن اور مین آر دا وکٹمس. تو فیملی میں اتنا کامن ہے, مطلب اٹس این آئی اوپننگ تھنگ کہ جو ہے آپ کیسے کر سکتے ہیں اپنے چھوٹوں کے ساتھ, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ. کزنز آر لائک بردرز اینڈ سسٹرز.
تو فیصل یہ کہ آدمی ہی بچوں کو یا لڑکیوں کو کرتے ہیں، کبھی ایسا بھی کیسز ہوتے ہیں کہ جی خواتین بچوں کو یا بوائز کو کریں؟ دیکھیے میرے پاس تو 17 سال میں شاید 2 یا 3 دفعہ ایسے کیس ہوا ہو، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی کے ساتھ ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو وہ اوپن اپ نہیں ہو سکتی. ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو اتنا دبا کے رکھا جاتا ہے اور ان کے دماغ میں بھی ہوتا ہے کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی جاؤ تو پہلے سے پیرنٹس جو ہیں ان کے دماغ میں باتیں بٹھا کے رکھتے ہیں کہ کیا بولو اور کیا نہ بولو. تو اگر ایسا کچھ کیس ہوا بھی ہو تو وہ نہیں، لڑکیاں نہیں بول پاتی. لیکن جس طرح سے یہ سوسائٹی جا رہی ہے آئی ایم شیور کہ یہ ہو سکتا ہے، آئی ایم شیور کہ کسی کے ساتھ ہوا بھی ہوگا. اٹس جسٹ دیٹ کہ میرا ایکسپوجر نہیں ہوا ہے. اچھا فیصل، جیسے پہلے ہوتا تھا ہمارے کلچر میں، ہماری ڈیموگرافکس کے لیے، ہمارے کلائمیٹ کے حساب سے پہلے ایک ہی قسم کا میک اپ بنتا تھا پوری دنیا کے لیے، ٹھیک ہے، اور وہ سب خواتین حضرات خواتین لگواتی تھیں. اور اب ریسنٹ ٹائمز میں یہ ہوا ہے کہ یہاں کے لیے الگ پروڈکٹس بننی شروع کی، کیونکہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہماری اسکن ٹون الگ ہے، ہمارا ویدر الگ ہے، سارا کچھ. آپ لوگوں کے لیے خاص طور پہ میڈیکل سائنس، اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے سائیکیٹری میں جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہوتی ہے، جو اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں، جو نمبرز ہوتے ہیں، وہ ساری ریسرچ باہر ویسٹ میں ہو رہی ہوتی ہے. کیسے اپلائی کرتے ہیں اپنے معاشرے میں، اپنے کلچر میں ان چیزوں کو؟ اور کیا کوئی ہمارے پاس ہے سسٹم آف اسٹیٹسٹکس اور انفارمیشن اینڈ نمبرس؟ میرے پاس نہیں ہے. یوزلی یہ اس ٹائپ کی اسٹڈیز جو ہیں وہ انسٹیٹیوشنس میں ہوتی ہیں، جیسے آغا خان ہو گیا یا لیاقت نیشنل ہو گیا یا ڈاؤ ہو گیا. میرے پاس ایز سچ نہیں ہے. لیکن ون تھنگ دیٹ از ویری امپورٹنٹ از کہ سائیکائٹری اینڈ سائیکالوجی، تو جب ہم سائیکائٹری میں جو ہم دوائیں لکھ رہے ہوتے ہیں، میں بہت اپنے آپ کو لمیٹڈ فیل کرتا ہوں کیونکہ نئی دوائیاں ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہیں. تو آج سے جو 20 سال پہلے ایک اینٹی ڈپریسنٹ آئی تھی، میں آج بھی وہی لکھ رہا ہوں کیونکہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. کاش کہ نئی دوا ملنا شروع ہو جائیں تو آئی میک شیور دیٹ آئی فالو دا FDA کے اپرووڈ میڈیسنس کو. آپ نہیں کرتے فالو؟ میں بالکل کرتا ہوں، ایبسلیوٹلی. اچھا، لیکن پھر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ وہ یہاں اویلیبل نہیں ہوتی؟ وہ یہاں اویلیبل نہیں ہوتی. اچھا، سائیکالوجی کے لیے یہ ہے کہ میں تو اپنے سب پیشنٹس کی تھیراپی کرتا ہوں. آئی ایم دا سارٹ آف پرسن، میں ٹائم دیتا ہوں. ٹائم دیے بغیر ہم ڈائگنوز نہیں کر سکتے. بٹ سائیکولوجیکلی آئی تھنک جو نئی چیزیں آ رہی ہیں وہ آتی ہیں یہاں، بٹ جو ٹیکنالوجی کے تھرو ڈائگنوسز یا بہت ساری چیزیں ٹیکنالوجی کے تھرو بھی ہوتے ہیں وہ شاید یہاں اپلائی جو ہے. اور یہ سیلف میڈیکیشن بھی بڑا لوگ کرتے ہیں. اوفو توبہ. میں جس سے پوچھو کہ اپنی طرف سے گولیاں کھانے شروع، میرا خیال ہے کہ 2-3 جنریشن تو ایسی گزر گئی جو کہ ایک پنک کلر کی سونے کے لیے گولی رات کو لیتے تھے. اس سے سیویئر میموری لاس اور ایڈکشن ہوتی ہے جی، لیکن وہ ایک پرٹیکولر نام سے اویلیبل ہے اور وہ ہر دوسرے کو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. اور اب بچے اور دوست آپس میں کہہ رہے ہوتے تو وہ کھا لیا کر. ہاں اچھا، بچے یہ کہتے ہیں کہ جب میری امی یوز کر سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں یوز کر سکتی، یا میں کیوں نہیں یوز کر سکتا. بالکل. کسی نے اوور ڈوز کر لیا، کہاں سے آئی دوا؟ وہ ابا کھا رہے تھے تو ابا کے پاس سے جو ہے دوا ملی. تو یہ اوور دا کاؤنٹر پرسکرائب کرنا جو ہے وہ ایک دوسرے کو، وہ آپ فارمیسی میں بھی جائیں گے نا تو ایک فارماسسٹ آپ کو تھوڑا سا ایک ٹپ دے دے گا کہ یہ دوا بہت چل رہی ہے آج کل، آپ یہ استعمال کریں. دیٹس ٹرو. اچھا فیصل، آر یو ایکسپینسو؟ آر سائیکیٹرسٹ ایکسپینسو؟ No. There are all types of psychiatrists. Some who are working for a charity organization and they are not expensive to go to, and some who have their own criteria کہ اگر ہم ٹائم زیادہ دے رہے ہیں تو وی آر چارجنگ فار دا ٹائم. بٹ میں نے سنا یہاں پر اکثر سائیکیٹرسٹ ٹائم نہیں دیتے. اور آپ کے کیس میں نے یہ دیکھا ہے کہ بیکاز آئی ریممبر رننگ این آرگنائزیشن ود یو، ول کم ٹو دیٹ ویری سون، دیٹ آپ ٹائم کے علاوہ بھی آپ فالو اپ رکھتے تھے. کیا ایسا یہ نارم ہے؟ کم لوگوں کا، کچھ ہیں جو ہمارے ایج گروپ کے جو ہیں وہ دے ہیو بین ٹرینڈ ان USA کے جو ٹرینڈ ہوتے ہیں ان کا ایک طریقہ الگ، سسٹم الگ ہوتا ہے. تو ہاں ہم ٹائم دیتے ہیں، میں بھی ٹائم دیتا ہوں. اینڈ
ایک ورڈ میں یوز کرتا ہوں, یونیک سیلنگ پروپوزیشن, اوکے USP. یا USB. ہاں, تو وہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت اویلیبل ہوں, ٹھیک ہے, جو کہ اگر میں باہر ہوتا اور میں آن کال ہوتا تو میں اویلیبل ہوتا, ٹھیک ہے, تو میں اگر یہاں ہوں اور میرے پیشنٹس ایمرجنسی میں مجھے رات کو کال کریں گے تو میں کیوں اویلیبل نہ ہوں. زبردست. فیصل مجھے آپ کی اس بات سے ایک دم سے وہ مووی یاد آ گئی, اینالائز دس اینڈ دیٹ. کوئی اس قسم کا ہوا ایکسپیرینس کبھی کسی گینگسٹر یا کسی بڑے توپ چیز کے ساتھ آپ کو اس کا کاؤنسلنگ یا اس کا علاج کرنا پڑا ہو؟ نہیں نوید, ایسے نہیں ہے, میرے پاس کوئی آیا نہیں ہے, اور اگر کوئی آئے اور کوئی بولے بھی تو میرا تو کام ہے کانفیڈینشیلٹی, سو آئی ہیو ٹو کیپ مائی ماؤتھ شٹ. نہیں, میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ امیجننگ یو فار ایگزامپل اف somebody shows up who is the boss یا the gangster, the whatever, تو how would it be for you? Because I will have to would you treat get the person. intimidated? Not really, نہیں, کیونکہ وہ میرے پاس ہیلپ لینے کو آیا ہے, رائٹ. ٹھیک ہے, تو جو ہے میں انٹیمیڈیٹ نہیں ہوں گا, بٹ میرا کام ہے اس کو جج نہیں کرنا. Obviously میں اس پوائنٹ آف ویو, میں تو اس پوائنٹ آف ویو کہتا کہ یار اس کو کیا بولوں نہیں بولوں اس کو. نہیں, جو سچ بولنا ہے وہ تو سچ بولنا ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں پیشنٹس بھی ہم سے سچ نہیں بولتے آ کے, تو تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے. بٹ کوشش یہ ہوتی ہے پوری 99% کے جو ہے وہ سچ منہ پہ بول دو. اوکے. فیصل یہ بڑی myth ہے, is there a thing called happy, I mean there is a thing called happy hormones, but is there a thing called chemical which you can take to be happy? No, unfortunately not. آئے گی کبھی؟ نہیں, ابھی تک جتنی سائنٹیفک ایڈوانسز ہوئے ہیں ان میں کوئی ایسی کیمیکل نہیں بنی ہے جو کہ آپ کو خوش کر دے. اوکے, ٹھیک ہے, آپ اس چیز کے لیے دوائیں بنی ہیں کہ آپ لو نہ ہوں, آپ ڈپریسڈ نہ ہوں, آپ کے لیول اسٹیبل کر سکیں, آپ ایک اسٹیبل لیول پہ آ کے رک جائیں. لیکن خوشی جو ہے نا وہ اس کے لیے کوئی وہ انجیکٹیبل نہیں, ہاں وہ آپ کو خود نے ڈھونڈنی ہے, ود ان آتی ہے. ہاں ود ان آتی ہے. بٹ یہ جو سارے جو غم اور ڈپریشن ہے ان کی وجہ ہونے کی یہی ہے نا کہ ان ہیپی کیمیکلس کا سیکریشن نکلنا کم ہو جاتا ہے. بالکل, فار ون ریزن اور ادر. ہاں اس کا تھوڑا سا بتائیں ویورز کو پلیز. دیکھیں, دماغ میں بہت سارے کیمیکلز ہیں جن میں سے موڈ سے ریلیٹڈ 3 ہیں. ایک سیروٹونن ہے, ایک ڈوپامین ہے, اور ایڈرینلن. یہ 3 کا ایک فائن بیلنس چل رہا ہوتا ہے. اینڈ اف فار سم ریزن یہ بیلنس جو ہے وہ صحیح نہیں رہا تو سائکیٹرک پرابلمس ڈیولپ ہو سکتے ہیں. اب اس کے لیے ہمارے معاشرے میں اب اویئرنیس بڑھ گئی ہے کافی, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ تھیراپی سے آپ صحیح کر دیں. لیکن کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں جو کہ تھیراپی سے نہیں صحیح ہو سکتے, اس کے لیے دوا دینی ہے. اس پہ پیرنٹس وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے بچے کو دوا نہیں دیں گے. تو تھوڑا سا میں پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ خوشی تو بچے کی ہونی ہے نا, کہ بچہ اسٹیبل ہو جائے. آپ اپنی خوشی کے لیے دوا کیوں نہیں دینا چاہتے جب ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ مرض ایسا ہے جو دوا بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتا. بٹ پیرنٹ سے بہت ریزسٹنس آتی ہے, ہسبینڈ سے ریزسٹنس آتی ہے, وائف سے بھی سرٹن لیول پہ ریزسٹنس آتی ہے, کیونکہ پھر وائف تانا دینے لگتی ہے کہ تم تو بائی پولر ہو, تم تو سائیکوٹک ہو. تو ہمیں وی ہیو کم اے لانگ وے, بٹ تھوڑا سا یہ جو ایک ٹرم بہت کامنلی یوز ہونے لگا ہے, ایک تو یہ کہ ڈپریشن, چاہے جو بھی مرض ہو وہ آ کے مریض کہتا ہے مجھے ڈپریشن ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ یہ کہنا کہ تم بائی پولر ہو, یہ بائی پولر کا ورڈ جو ہے نا بہت کامن ہوتا جا رہا ہے. کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں ایگزیکٹلی کیا ہوتا ہے, بٹ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس انسان کا موڈ چینج ہوتا رہتا ہے تو یہ بائی پولر ہے. اینڈ مطلب کسی کو اس طرح لیبل کر دینا جو ہے وہ آئی کین انڈرسٹینڈ. فیصل یہ جو ڈرگز آپ پرسکرائب کرتے ہو اور جو دوسری ڈرگز ہوتی ہیں, کیا فرق ہے ان میں؟ زمین آسمان کا فرق ہے. جس چیز کو آپ ابھی ڈرگ کے نام سے کہہ رہے ہیں ہم انہیں میڈیکیشن کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے.
اور جو دوسرے ڈرگز ہوتے ہیں امریکہ میں یار ڈرگ اسٹوری بولا جاتا ہے. ہاں, اور دوسرے جو ڈرگز ہوتے ہیں اسے سبسٹنس ابیوز سبسٹنسز کہتے ہیں. اینڈ کچھ ہماری دوائیں ہیں جو کہ ان دواؤں سے ملتی جلتی ہیں, بٹ ان کو میڈیکلی اتنا ماڈیفائی کر دیا گیا ہے کہ ڈرگس کا جو سائڈ افیکٹ ہوتا ہے یا ڈرگس سے جو پلیجر ملتا ہے, ہماری دواؤں سے پلیجر نہیں مل سکتا. سکون ملتا ہے, سکون مل سکتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ ہم سائکیٹرکلی اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پیشنٹ اگر ان سمٹم سے پریزنٹ کر رہا ہے تو اس پرٹیکولر کیمیکل کی کمی ہے, تو ہم پھر وہ دوا سوچ کے لکھتے ہیں کہ اب یہ نہیں ہو گیا کہ ہر آدمی کو ایک دوا دے دی جائے. صحیح, ٹھیک ہے, تو اب یہ دماغ میں سوچنا پڑتا ہے کہ اچھا یہ ہو رہا ہے, موسٹ پرابلی اس کیمیکل کی کمی ہے. ان سب چیزوں کے لیے آپ کو پیشنٹ کو سمجھنا ہے, پیشنٹ کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے, تو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. زبردست. اور یہ بتائیں فیصل, میں سوال بڑا وہ ہو رہا تھا, جلدی سے پلیز بتائیے گا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے. آج کل ڈو یو فیس کہ جی ہمارے یہاں شادیاں بہت ٹوٹ رہی ہیں؟ شادیاں بہت ٹوٹ رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی میرے پاس اسٹیٹسٹیکل ویلیو نہیں ہے, لیکن بہت شادیاں ٹوٹ رہی ہیں. ناٹ جسٹ فرام دا ینگر جنریشن بٹ آلسو ہمارے ایج گروپ کے یا ہم سے وہ جن کے بچے سیٹل ہو جاتے ہیں, اینڈ دین یوزلی دا وائف سے کہ بس بہت ہو گیا, آئی کانٹ ٹیک اٹ اینی مور. یہ ہمارے جنریشن یا ہم سے سینئر کی. اور جو ینگر ہیں اس میں یہ کہ آئی تھنک ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ لوگوں کے میٹ نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں رہنا ہے. اینڈ بٹ دھوکے بھی بہت ہونے لگے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ رہ جاتے ہیں شادی میں انسپائٹ آف نوئنگ کہ اس کا افیئر چل رہا ہے یا اس کا افیئر چل رہا ہے. بٹ بہت سارے اب جو ینگر لاٹ ہے وہ دے ڈونٹ ٹالریٹ دھوکا. Would it get better with time? ہماری سوسائٹی میں اگر ایتھکس نام کی کوئی چیز آ جائے اور مورل اخلاقیات اور ترجیحات یہ اگر آ جائیں تو بہتر بالکل ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے آئی تھنک مردوں کو تھوڑا سا دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ سچ بولنا بہت ضروری ہے, اور ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. محبت پتہ نہیں اب آج کل کے زمانے میں ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. آن دیٹ نوٹ فیصل, جسٹ کوئکلی پلیز ٹیل می اباؤٹ ڈپریشن سینٹرل اینڈ سائیک ہیلپ. اچھا, آج سے تقریباً 15 سال پہلے اٹ واز اے سیٹرڈے نائٹ آئی ریممبر, اور نوید اس پہ اس زمانے یاہو میسنجر ہوتا تھا, تو نوید یاہو میسنجر پہ سیٹرڈے نائٹ کو تھے, میں بھی آن لائن تھا, اور ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے تھے کہ زندگی کی پرابلمس کتنے ہیں اور کیا ہیں. اینڈ اٹ واز نویدز آئیڈیا کہ کیوں نہ ایک ایسا فورم بنایا جائے جس میں ہم لوگ جو ڈپریشن میں ہوتے ہیں ہم ان کی ہیلپ کریں. اینڈ انسٹنٹلی نوید کیم اپ ود دا آئیڈیا ود دا نیم ایز ویل, ڈپریشن سینٹرل. اینڈ ہم نے فوراً وہ فورم بنایا فیس بک کے, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ڈپریشن سے نکالنا, ویریس ایکٹیویٹیز کروائی جائیں اس میں. اینڈ کسی کو اگر کوئی سیریس ایڈوائس چاہیے تو وی ہیڈ اے فیو ڈاکٹرز available. We had psychologists, psychiatrists, some of them based in America, some of them were here, and it was an online forum, first of its kind in Pakistan. And we were doing so well. We had like 10,000 members within a month's time, and then we were on TV within a month's time, creating awareness. And that was the whole point, کہ معاشرے میں awareness پھیلائی جائے اور ٹیبو نہیں ہے یہ. And also کہ کسی کو ایکسیس ہو بات کرنے کے لیے. تو ہمارے پاس سائیکالوجسٹ ہوتی تھی, ایک ڈاکٹر عائشہ ہمارے پاس بہت اچھی کنٹریبیوشن ہوتی تھی. شی موو ٹو اسلام آباد, اینڈ شی یوز ٹو بی اویلیبل, آئی یوز ٹو بی اویلیبل. وی یوز ٹو ہیو گروپ تھراپی, جبکہ گروپ تھراپی کا اس زمانے میں کوئی کراچی میں کانسیپٹ ہی نہیں تھا. بالکل آج بھی نہیں ہے, ایک آدھی سائیکیٹرسٹ ہیں جو کرتے ہیں,
लेकिन कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. जब हमने वो चीज़ें इंट्रोड्यूस की, वो सारी चीज़ें, इट वाज वन ऑफ अ काइंड फॉर पाकिस्तान. बिल्कुल. And it was a thing, and then people used to come out and write and explain and share, and lots were happening. That was a great initiative. On that note, I must tell you this also about Faisal. Faisal के पास मैंने खुद उस दौरान, that group lasted for good few years, at least 10 patients तो भेजे होंगे जिनको फैसल ने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्रीटमेंट किया, इलाज किया. तो फैसल, वो प्रोसेस आपका जो जिसको कहते हैं आप विदाउट चार्जेस आप करते थे, तो अभी भी आप करते हो? अभी भी करता हूँ. कहता हूँ मैं कि वेंसडे को आई डोंट प्रैक्टिस, आई टेक अ ब्रेक. तो किसी को अगर दिखाना हो, किसी के पास जायज़ बिल्कुल ऑब्वियसली हो, तो मैं देख लूँगा. लेकिन अपॉइंटमेंट लेते हैं लेकिन आते नहीं है यार. आई नो, वो ये कहते हैं ना, कोई भी चीज़ फ्री रास नहीं आती. हाँ, तो वो एक आदमियों का फेसबुक पे ग्रुप है सोल ब्रदर्स के नाम से. Okay. उसमें मैं आई वाज वेरी एक्टिव इनिशियली, एंड आई यूज्ड टू राइट कि किसी को अगर हेल्प चाहिए तो वेंसडे के दिन, एंड दे वुड गिव देयर नेम्स कि इतने बजे आएंगे, इतने बजे. हार्डली कोई आता था. दिस इज सैड. बट और जो साइकियाट्रिस्ट हैं वो लोग भी करते हैं इस किस्म का कोई काम? डू यू एनी हैव एन आइडिया? एक आध हैं. ओके. दूसरा मुझे फैसल, दिस इज वी रैपिंग अप एंड जस्ट लास्ट फ्यू थिंग्स रियल क्विक. ये क्यों मिथ है हमारे यहाँ कि जी साइकियाट्रिस्ट को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, वेरस अगर अमेरिका या दुनिया में भी कहीं जाएँ, इट इज़, आई मीन, थेरेपिस्ट को इतने पैसे लगते हैं. यहाँ उसके मुकाबले में अभी भी इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम क्यों होती है अपने इलाज पे खर्च करने के लिए? एक्चुअली एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है वो ये कि खुद ठीक कर लो ना, खुश रहो बेटा. खुशी क्यों नहीं मिलती तुम्हें? अब खुशी किसी दरख्त पे मिलती है कि हम लेके खा लें? मेरा ख्याल है फैसल, लोग हर चीज़ पे खर्चा कर देते हैं, एक्सरसाइज, कॉस्मेटोलॉजी, हेयर इम्प्लांट एंड ऑल दैट, बट मेंटल हेल्थ पे नहीं करते. जो है वो नहीं करते. आई थिंक इट्स गोना टेक सम टाइम ये अवेयरनेस आने के लिए कि मेंटल हेल्थ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी डायबिटीज़ है, जितनी हाई ब्लड प्रेशर है, उतनी ही इम्पॉर्टेंट है. और जितना हड्डी का टूट जाना है, जितना हड्डी का टूट जाना, वो दिल का टूटना उतना ही इम्पॉर्टेंट है. बिल्कुल. लेकिन दिल के टूटने का तो दिखता नहीं है ना, इस वजह से लोग करते भी नहीं है. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दिखता नहीं है, और ये स्टिग्मा ऐसा बैठाया है लोगों के दिमाग में कि जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं उनको घर से ताने मिलते हैं, तुम तो पागलों के डॉक्टर के पास जा रहे हो. बिल्कुल. चीज़ें बहुत चेंज हुई है, आई मस्ट से. लेकिन एक बहुत हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत इवॉल्व हुई है. ये मॉर्निंग शोज़ ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया साइकाइट्री के लिए. ओके. ये अपने पास साइकाइट्रिस्ट को बुलाते थे, और वो मॉर्निंग शो में साइकाइट्रिस्ट कोई ना कोई इलनेस के बारे में, तो उससे अवेयरनेस बहुत बढ़ गई, मीडिया के थ्रू अवेयरनेस बढ़ गई. बट वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो. लॉन्ग वे टू गो. नाजरीन, लॉन्ग वे टू गो इन साइकियाट्री. अभी कल ही हमारा इंटरनेशनल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ, अभी कल ही वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे था, और उसकी थीम क्या थी फैसल? उसकी थीम ये थी कि मैं एक आम ज़बान में कहूँगा कि हर इंसान का हक है कि उसको मेंटल हेल्थ की ट्रीटमेंट मिले. बिल्कुल. अब आई विश कि हर पाकिस्तानी जिसको ये हक है उसको मिल सके ट्रीटमेंट. बट उसमें एक पहली रुकावट जो आती है वो ये होती है कि घर से उनको अंडरस्टैंड नहीं किया जाता. दूसरी रुकावट ये आती है कि हम तो सब शहरों में रहते हैं, तो जो गांव में रहते होंगे या छोटे शहरों में रहते होंगे वहाँ तो इस किस्म के डॉक्टर्स ही नहीं होते, और रुझान ही नहीं होता. मेंटल हेल्थ तो बहुत बाद में ख्याल आता है. आई अंडरस्टैंड. व्यूअर्स, फैसल के बारे में एक और लोग नहीं जानते होंगे जो मैं बताना चाहता हूँ. ये एक आर्टिस्ट तो बहुत ज़बरदस्त हैं. इनकी पेंटिंग्स मैं चाहूँगा कि अभी स्क्रीन पे हम दिखाएं भी, वो आप देखिएगा, इनका कमाल का काम है. एक तो ये चीज़. उसके अलावा जो ये छुपे रुस्तम है वो ये कि ये लिखते भी बहुत अच्छे हैं. उनके 2-3 चीज़ें मुझे याद आ रही हैं जो कि मैं मेंशन करना चाहूँगा, पता नहीं आपको याद भी होंगी नहीं. एक तो था यहाँ से शहर को देखो, और एक थी सीरीज़ एक बार फिर से, और एक उन्होंने राइटअप लिखा था जो कि वो बताएंगे खुद से, मैं चाहूँगा उसके बारे में बताएं, यास्मीन के बारे में. योर फ्रेंड द एक्ट्रेस यास्मीन. आई मिस हर टेरिबली. उनका पूरा नाम था यास्मीन इस्माइल.
शी वॉज अ थिएटर एक्ट्रेस एंड शी वॉज अ थिएटर डायरेक्टर, टेलीविज़न में भी था. उनसे अगेन साइकाइट्री के थ्रू शी हैड कैंसर एंड उनको डॉक्टर ने कह दिया था कि 5 साल है. सो व्हाट शी डिड वाज, उनसे जो चीज़ मैंने सीखी कि जानते हुए कि मौत यहाँ है, ठीक है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी चेंज कर ली. एक तो उन्होंने आज के लिए जीना सीखा, कि मैं आज खुश रहूँ. दूसरे, उन्होंने जितने रिश्ते नाते थे सबको रिवाइव किया, ठीक है, एंड शी इवॉल्व्ड एज ए ह्यूमन बीइंग. ठीक है, वो कुरान पढ़ती थी, वो नमाज़ पढ़ती थी, बट वो दुनिया के लिए भी जो है वो शी रेड अ लॉट. ठीक है, एंड इन दैट प्रोसेस शी started to give importance to the smallest thing, and she made sure कि उनके ज़रिए से भी दूसरे को खुशी हो, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ सके. She lived exactly for 5 years. Okay. But जो मैंने उनमें चेंज आते हुए देखा, एक पैराडाइम शिफ्ट, it was a learning lesson for me. And then I think you saw all that process very closely. Yeah. And I remember that write up. वो मुझे पढ़कर ही उस ज़माने में आंसू आ गए थे. It was so intense. So फैसल की राइटिंग, उसके बाद फैसल लिखा और कुछ नहीं, लिखना छोड़ दिया. टाइम नहीं मिलता है, लेज़ी हो गया हूँ. नहीं, अब आपको रिव्यूज़ लिखना छोड़ दिया, लेकिन फैसल ने बोलना नहीं छोड़ा है. और मैं आप लोगों को फैसल की इजाज़त के बग़ैर ये एक अहद कह लें या फिर एक इंटेंशन कह लें बताना चाहता हूँ. वो ये कि मैं चाहूँगा कि हम फैसल के साथ एक सीरीज़ शुरू करें नई. और जैसे हम डिप्रेशन सेटल डीसी हमने स्टार्ट किया था विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू मिनट्स, और जिस पे ये चेयरमैन थे और मैं मैं चेयरमैन नहीं था, ये चेयरमैन थे, आप ये प्रेसिडेंट थे. आप चेयरमैन थे. तो हम इसी तरीके से एक सीरीज़ स्टार्ट करना चाहूँगा जहाँ पर मैं फैसल को डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट उस पर हम बातचीत करेंगे, और वो इतना लंबा नहीं होगा, आधे घंटे का. और मैं इनवाइट करता हूँ फैसल को, और वो हमारी इस माशरे के लिए खिदमत होगी, अवेयरनेस की कह लें, या एक हमारी तरफ से तोहफा. एब्सोल्युटली, यू नो, मेंटल हेल्थ मैटर्स अ लॉट. एग्जैक्टली. इससे कितने फ़र्क पड़ सकता है अगर एक इंसान की ज़िंदगी में हम अवेयरनेस पैदा करें, या अवेयरनेस हम ला सकें. एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल हाजिर हूँ. ये देखें कितनी अच्छी बात हुई है आज की इस पॉडकास्ट में. हमने ना सिर्फ आपसे इतनी ज़बरदस्त फैसल के बारे में बातचीत की, साइकियाट्री के बारे में बातचीत की, बल्कि हमने एक नया अहद भी, जो हम उसका नाम भी डिसाइड कर लेंगे उस सीरीज़ का, और उसमें बड़ा कुछ आपको सीखने और समझने के लिए मिलेगा. क्यों फैसल? एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल. फैसल, जाने से पहले कुछ आपको कोई मैसेज फॉर द जनरेशन एक्स एंड जनरेशन जी? आई थिंक जनरेशन एक्स के लिए मैं ये कहूँगा कि टेक्नोलॉजिकली अपने आप को थोड़ा सा ग्रो करें. आपके बच्चे जिस माशरे में रह रहे हैं, जिस स्कूल में, जिस सोसाइटी में मूव कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो बच्चे वहीं मूव करें, तो आपने अपने आप को अपग्रेड करना है उनके लेवल पे आके, कि जो बच्चे ये ना समझें कि मेरे वालिदैन को ये चीज़ आती नहीं है. वालिदैन को ये चीज़ चाहिए कि बच्चों को समझे. जनरेशन जी के बारे में मैं कहूँगा, से नो टू ड्रग्स. एब्सोल्युटली नो. और हर 18 साल से ऊपर के जो है उनको, दे आर एडल्ट्स, वो खुद से भी ये डिसीजन ले सकते हैं कि एक साइकाइट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को दिखाना है. तो इतना मजबूर अपने आप को फील ना करें कि आप बेबस हैं. आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज़ मौजूद हैं. ज़बरदस्त. दैट्स ग्रेट फैसल, थैंक यू वेरी मच. व्यूअर्स, आपको भी कितना मज़ा आया होगा यकीनन, जितना मुझे मज़ा आ रहा था. मुझे ख़त्म करने का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन हमारे पास अब क्योंकि वक्त कम है, हमने बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन हम बहुत सारी बातें और भी करेंगे. आने वाली अपनी सीरीज़ में फैसल को हम बुलाया करेंगे और फैसल से गप्पे लगाया करेंगे. फैसल के थ्रू हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, और यकीनन बाय द टाइम कोई ऐसा चीज़ आई जाएगी जिसको हम कहेंगे कि हम हैप्पी हार्मोन्स इंजेक्ट कर सकते हैं. काश ये कर सके. आ जाए जी, बिल्कुल. मैं तो लिखने वालों में से, या कोई फ्रूट ऐसा आ जाए फैसल.
وہ جو کیا کہتے you ہیں know, گارڈن آف ایڈن کا کچھ یا یوتھ کا آ جائے. وہ یوتھ کا اگر آپ گوگل پہ لکھیں فوڈ سبسٹنسز ٹو ڈیکریز ڈپریشن تو ایک لمبی لسٹ آ جاتی ہے. اچھا گوگل پہ اگر ہم یہ بھی لکھیں کہ فوڈ سبسٹنسز ٹو انکریز دا انرجی تو اس پہ وہ بھی آ جاتا ہے. تو آئی ہوپ کہ کچھ نئی دوائیں آئیں جو ہم پرسکرائب کر سکیں جس سے چیزیں اور بہتر ہوں. بٹ we've gone a long way and we have got a long way to go. Absolutely, Faisal. And once again, thank you very much. You're welcome جی, it's a pleasure. And بہت شکریہ, اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے وہ باتیں تیری فورم سے. آپ کو نوید فاروقی کا آداب. سر آپ پہ آداب. تھینک یو.